اس وقت ملازم چائے لے آیا۔ ذرا دیر کے لیے ہماری گفتگو رک گئی۔ جب ملازم چلا گیا تو پرنسس تارا چائے بنانے کے لیے ٹرے پر جھک گئی اور میں نے اس سے پوچھا، ڈاکٹر کاچار کے اس خادم کا نام کیا ہے؟ ساون۔ مجھے اس کی جگہ کب لینا ہوگی؟ پرسوں، پرنسس تارا نے جواب دیا۔ کل تو تمہیں جگدیش رمولی کی حیثیت سے پولیس کو بیان دینا ہوگا۔ لیکن میں کیا بیان دوں گا؟ یہ کہتے ہوئے میں نے بڑی بے بسی محسوس کی۔ تم میرا بیان سن چکے ہو، تمہیں وہی کچھ کہنا ہے جس سے میری بیان کی تصدیق ہوتی ہے۔ پولیس کوئی ایسا سوال بھی کر سکتی ہے جو ان معاملات سے بظاہر غیر متعلق ہو۔ میں نے خدشہ ظاہر کیا۔ مجھے تمہاری ذہانت سے امید ہے کہ تم اس کا جواب بھی دے لو گے۔ میں ایک طویل سانس لے کر چپ ہو گیا۔ پرنسس تارا نے چائے کی پیالی میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اب تم اپنی خوابگاہ میں جاؤ تو وارڈروب کا جائزہ لے لینا۔ کیوں؟ اس میں تم کو ضروریات کے سارے لباس مل جائیں گے۔ میں نے اس کا بندوبست پہلے ہی کر لیا تھا۔ کیا وہ لباس میرے ناپ کے متعلق ہوں گے؟ قطعی طور پر۔ تمہیں میرے جسم کا صحیح ناپ کیسے معلوم ہو گیا؟ میں نے تعجب سے کہا۔ سرکاری طور پر۔ پرنسس تارا مسکرائی۔ کیا مطلب؟ میری حیرت اور بڑھ گئی۔ وقت آنے پر تمہیں اس کا مطلب بھی معلوم ہو جائے گا۔ فی الحال تم چائے پیو۔ چائے پیتے ہوئے بھی میرا ذہن الجھتا ہی رہا۔ میں ابھی تک حالات کے دائرے ہی پر بہہ رہا تھا۔ کوئی ایسی سبیل پیدا نہیں ہو رہی تھی کہ میں اپنی مرضی سے کچھ کروں، اور اب پرنسس تارا نے یہ کہہ کر مجھے اور زیادہ الجھا دیا تھا کہ میں ایک بہت بڑی طاقت ہوں، لیکن مجھے ابھی اس کا ادراک نہیں ہوا۔ میرا اس رات کا بیشتر حصہ جاگتے ہوئے گزر گیا۔ یہ خلش مجھے بے چین کیے رہی کہ میں کوئی بڑی طاقت کیسے ہو سکتا ہوں۔ میں نے یوں بھی سوچا کہ اگر واقعی میں کسی قسم کی طاقت ہوں تو کاش مجھے اس کا ادراک فوراً ہو جائے۔ اگر ایسا ہو جاتا تو پھر شاید میں حالات کے دھارے کا رخ بدل سکتا، پھر شاید میں ایک حقیر تنکے کی طرح یوں نہ بہتا۔ لیکن پرنسس تارا کے بقول یہ اسی وقت ممکن تھا کہ میں ڈاکٹر کاچار کو اغوا کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ پرنسس تارا نے ڈاکٹر کاچار کو میرے ماضی کی کنجی قرار دیا تھا، اور یہ بات کسی طرح میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ایک سائنٹسٹ کا میرے ماضی سے کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ انہی الجھنوں کے گرداب میں پھنسا ہوا میرا ذہن نیند میں ڈوب گیا۔ اس وقت رات آدھی سے کہیں زیادہ گزر چکی تھی۔ بے سکون ذہن کے باعث میری آنکھ صبح جلد کھل گئی۔ غالباً 7 اور 8 بجے کا درمیانی وقت تھا۔ ناشتے کی میز پر میں نے پرنسس تارا سے کہا، کیا یہ بات یقینی ہے کہ آج پولیس میرا بیان لینے آئے گی؟ امکان تو قوی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ میں کہیں بخلا نہ جاؤں، اور مجھے یقین ہے کہ تم پولیس سے گفتگو کرتے ہوئے پورے اعتماد رہو گے۔ تمہیں پورے اعتماد رہنا بھی چاہیے، آخر تم اس ملک کی ایک اہم شخصیت کا روپ دھارے ہوئے ہو۔ آئرن پرنس جگدیش رمولی کوئی ایسا ویسا آدمی نہیں ہے۔ پولیس تمہارے ساتھ کوئی سخت رویہ اختیار نہیں کر سکتی، بالکل اسی طرح جیسے کل پولیس افسر مجھ سے نہایت قاعدے کے ساتھ گفتگو کرتا رہا تھا۔ اسے یہ احساس تھا کہ وہ پرنسس تارا سے بات کر رہا ہے۔ اسی طرح سے گفتگو کرتے ہوئے بھی پولیس کو یہ احساس رہے گا کہ تم ہندوستان کے آئرن پرنس جگدیش رمولی ہو، جو فون پر براہ راست وزیر اعظم سے بھی گفتگو کر سکتا ہے۔ میں جواب میں بس ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ بلکہ پرنسس تارا قدرے توقف سے بولی، اگر 2 گھنٹے تک پولیس تمہارا بیان لینے نہیں آئی تو میں خود پولیس کو کال کروں گی۔ کیوں؟ میں نے چونک کر کہا، اس لیے کہ وہ آ کر تمہارا بیان لے لیں۔ خود اس پر اصرار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں ان سے کہوں گی کہ اگر جگدیش رمولی کا بیان لینا ہے تو فوراً لیا جائے، کیونکہ آج ہی جگدیش رمولی آگرے سے چلے جائیں گے۔ خود ہی پولیس کو فون کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہوگا کہ ہمارے دل میں کوئی چور نہیں ہے اور ہم ہر وقت قانون سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں پھر ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ ناشتے کے بعد ہم لاؤنج میں آ بیٹھے۔ پرنسس تارا شاید وقت گزاری کے موڈ میں تھی۔ اس نے ایک ویڈیو کیسٹ لگا دیا اور ٹیلی ویژن پر انگریزی مووی 10 کمانڈمنٹس چلنے لگی۔ فلم دیکھنے میں میرا دل نہیں لگ رہا تھا، لیکن میں اس وقت اور کرتا بھی کیا؟ شاید 1 گھنٹہ اسی طرح گزر گیا۔ پرنسس تارا بڑے انہماک سے فلم دیکھ رہی تھی کہ ایک ملازم کی آمد نے اسے چونکا دیا۔ بیگم صاحبہ، وہ جھک کر بڑے ادب سے بولا، پولیس آئی ہے۔ اوہ اچھا، کیا کہہ رہا ہے؟ پرنسس نے پوچھا۔ بس آپ سے ملنا چاہتا ہے، میں اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر آ رہا ہوں۔ مجھ سے ملنا چاہتا ہے؟ پرنسس بڑبڑائی اور پھر کہا، اچھا چلو اسے کہو کہ میں آ رہی ہوں۔ ملازم چلا گیا۔ فی الحال تم یہیں رکو، پرنسس تارا نے مجھ سے کہا، میں جا کر دیکھتی ہوں کہ وہ کیا کہتا ہے۔ اگر اس نے تم سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تو میں ملازم کو بھیج کر تمہیں بلوا لوں گی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے دل کی دھڑکنیں کچھ تیز ہو گئی تھی، لیکن پرنسس تارا بڑے اطمینان سے اٹھ کر لاؤنج سے چلی گئی۔ میں نے 1-2 منٹ کے لیے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ دراصل مجھے یقین تھا کہ پولیس افسر مجھ سے ملنا ضرور چاہے گا۔ میں اس ملاقات کے لیے خود کو چاقو چوبند کر لینا چاہتا تھا۔ آخر میں نے اٹھ کر ٹیلی ویژن اور VCR بند کر دیا۔ پھر میں نے وہاں لگے ہوئے ایک آئینے میں اپنے چہرے کا جائزہ لیا۔ میں اندازہ کرنا چاہتا تھا کہ میں کس حد تک پورے اعتماد نظر آ رہا ہوں۔ آخر میں لاؤنج سے نکلنے کے لیے دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ ملازم اندر آیا۔ اس نے مجھ سے کہا،
بیگم صاحبہ نے آپ کو ڈرائنگ روم میں بلایا ہے۔ میں سر ہلاتا ہوا باہر نکلا۔ مجھے اس کی توقع تو تھی ہی۔ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھتے ہوئے میں خود کو مزید سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آخر جب ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو میں خود محسوس کر رہا تھا کہ میں خاصا پر اعتماد ہوں۔ پرنسس تارا نے تعارف کروانے کا فرض پورا کیا۔ انسپکٹر سنہا اور جناب جگدیش رمولی۔ انسپکٹر سنہا نے کھڑے ہو کر مجھ سے مصافحہ کیا۔ آپ سے مل کر مجھے بے حد خوشی ہوئی مسٹر رمولی۔ میں نے جواب میں کچھ کہا نہیں، صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ میرا انداز کسی ایسے متکبر امیر کا سا تھا جو کسی پولیس انسپکٹر کو درخور اطلاع نہیں سمجھتا۔ پھر میں پرنسس تارا کے قریب ہی بیٹھ گیا اور انسپکٹر کی بجائے پرنسس تارا سے مخاطب ہوا۔ میں نے اس وقت بڑے غیر اختیاری انداز میں بے تکلفانہ طرز تخاطب اختیار کیا تھا۔ تم نے مجھے بلایا تھا تارا؟ ہاں، تارا نے خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ کل بھی انسپکٹر سنہا آئے تھے، میں نے تم کو ساری باتیں بتائی تھی نا۔ انسپکٹر تم سے بھی کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن میں نے انہیں بتا دیا تھا کہ تم سو رہے ہو۔ انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ تمہیں جگائیں، لیکن آج یہ پھر اسی مقصد کے تحت آئے ہیں۔ ہمیں بہرحال قانون سے تعاون کرنا چاہیے۔ فرمائیے، میں نے کسی قدر خوش لہجے میں کہتے ہوئے انسپکٹر سنہا کی طرف دیکھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ مجھ سے اتنا ہی تعاون کریں گے جتنا پرنسس نے مجھ سے کیا تھا۔ انسپکٹر سنہا بولا۔ آپ سوال کیجئے۔ میں نے اپنے لہجے کو قدرے کھردرا ہی رکھا۔ دراصل میں نے محسوس کر لیا تھا کہ پرنسس تارا میرے اس انداز گفتگو سے مطمئن نظر آ رہی تھی۔ انسپکٹر سنہا بولا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو وہ بیان سناؤں گا جو پرنسس مجھے دے چکی ہیں۔ سنائیے، میں نے سگار سلگاتے ہوئے بڑی بے دلی کے انداز میں کہا۔ انسپکٹر سنہا نے وہ سارا بیان دہرایا جو پرنسس تارا نے اس گزشتہ روز دیا تھا۔ میں سب کچھ خاموشی سے سنتا رہا۔ جب وہ چپ ہو گیا تو میں بھی خاموش ہی رہا۔ آخر وہ پھر بولا، کیا آپ کو اس بیان سے کچھ اختلاف ہے؟ کیا مطلب؟ میں اس طرح بولا جیسے مجھے غصہ آ گیا ہو۔ میرا مطلب ہے، اس نے جلدی سے کہا، آپ کے خیال میں کہیں ایسا تو نہیں کہ اس بیان میں پرنسس کوئی بات بتانا بھول گئی ہوں؟ جی نہیں، میں نے منہ بنا کر کہا۔ پرنسس کسی دماغی مرض کا شکار نہیں ہے۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ انسپکٹر جلدی سے بولا۔ پھر کیا مطلب تھا آپ کا؟ دیکھیے نا، انسان سے سہو تو ہو ہی جاتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ہو سکتا ہے۔ پرنسس سے کوئی سہو نہیں ہوا ہے، میں نے وہ بنا کر کہا۔ بس میں یہی جاننا چاہتا تھا، انسپکٹر نے جلدی سے کہا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس وقت پرنسس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کپکپا سی رہی تھی۔ تو پھر میں بولا، جو آپ جاننا چاہتے تھے وہ آپ نے جان لیا، کیا اب میں یہاں سے اٹھ جاؤں؟ جی نہیں، انسپکٹر نے ایک مرتبہ پھر بولنے میں بڑی جلد کا مظاہرہ کیا۔ مجھے آپ سے 2-4 سوال بھی کرنا ہے۔ کیجئے، میں نے جیسے اکتا کر کہا۔ آپ بمبئی سے آئے ہیں نا؟ جی ہاں۔ وہاں سے دہلی پہنچے تھے؟ جی ہاں۔ اس کے بعد آگرہ؟ جی ہاں۔ بمبئی سے جب آپ چلے تھے تو آپ کی بیگم بھی آپ کے ساتھ تھی، لیکن دہلی سے جب آپ آگرہ آئے تھے تو وہ کہاں چلی گئیں؟ انسپکٹر سنہا براہ راست میری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ یہ سوال میرے لیے قطعی غیر متوقع تھا، اور اسی قسم کے کسی سوال کی توقع مجھے پریشان کیے ہوئے تھی۔ تاہم نہ جانے کیسے میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ بعض وجہ کی بنا پر میں نے اپنی بیگم کو دہلی سے واپس بمبئی بھیج دیا تھا۔ عجیب بات ہے، انسپکٹر بڑبڑایا۔ اس میں کیا عجیب بات ہے؟ میں نے کھردرا سا لہجہ اختیار کیا۔ میں نے بمبئی آپ کے گھر فون کیا تھا، میں نے آپ کی بیگم سے گفتگو کی تھی۔ ان کا بیان ہے کہ وہ 1.5 سال سے بمبئی سے باہر نہیں نکلی۔ انہوں نے اس بات سے بھی انکار کیا کہ وہ آپ کے ساتھ دہلی گئی تھی۔ انسپکٹر کی اس بات پر میرے دل کی 2-1 دھڑکنیں مس ہو گئیں۔ میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی۔ تاہم میں جی کڑا کر بڑے غصیلے انداز میں بول گیا، اگر میری بیوی نے ایسا کہا ہے تو جھوٹ کہا ہے۔ بس آخر میں اب میں اسی بات کی تصدیق چاہتا ہوں کہ آپ کی بیگم جھوٹ بول رہی ہیں، نیز یہ کہ اس کے جھوٹ بولنے کا سبب کیا ہے۔ اس کی تصدیق کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے اپنا کھردرا لہجہ برقرار رکھا۔ انسپکٹر سنہا نے ٹیلی فون پر ایک نظر ڈالی اور پھر اجازت طلب انداز میں پرنسس تارا کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا آپ فون کرنا چاہتے ہیں؟ پرنسس تارا بولی اور پھر جواب کا انتظار کیے بغیر کہا، ضرور کیجیے۔ لانگ ڈسٹینس کال؟ کوئی حرج نہیں، شکریہ۔ انسپکٹر سنہا نے ٹیلی فون اٹھا کر میرے سامنے رکھ دیا اور کہا، آپ بمبئی میں اپنے گھر سے کنیکٹ کر لیں اور اپنی بیگم سے پوچھئے کہ انہوں نے پولیس سے یہ غلط بیانی کیوں کی ہے۔ میرے دل کی دھڑکنیں کچھ اور تیز ہو گئیں۔ یہ صورتحال تو میرے لیے قطعی بلکہ بہت زیادہ غیر متوقع تھی۔ مجھے حیرت ہے کہ اس وقت میں نے خود پر کیسے قابو پا رکھا۔ مجھے تو بری طرح بخلا جانا چاہیے تھا۔ اس کے برعکس میں نے ٹیلی فون سیٹ اٹھا کر اپنی گود میں رکھا۔ میرے انداز سے ذرا بھی ہچکچاہٹ نہیں ظاہر ہوئی تھی۔ میں اس طرح نمبر ڈائل کرنے لگا جیسے مجھے اپنی بیوی پر شدید غصہ آ رہا ہو۔ نمبر بھی الرٹپ ہی ڈائل کر رہا تھا۔ مجھے جگدیش رمولی کے گھر کا فون نمبر معلوم ہی نہیں تھا۔ آخر ایک نمبر سے رابطہ قائم ہو گیا۔ دوسری طرف 2 مرتبہ گھنٹی بجی اور پھر ریسیور اٹھا کر کسی نے کہا، ہیلو۔ میں نے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر انسپکٹر سنہا سے کہا، میں اس کی اچھی خبر لوں گا۔ ہیلو، دوسری طرف سے کہا گیا۔
इंस्पेक्टर सना मुझसे बोला, ज्यादा गुस्से का इजहार करने से क्या फायदा मिस्टर रमोली, बस उन्हें समझा दीजिए कि पुलिस के मामलात में कभी किसी गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा नहीं करना चाहिए। मैंने रिसीवर में दूसरी तरफ से बोलने वाले की झुंझुलाई हुई सी आवाज सुनी, अरे भाई कुछ बोलोगे भी? मैं बदस्तूर माउथ पीस पर हाथ रखे रहा और इंस्पेक्टर सना की तरफ देखता हुआ बड़बड़ाया, अजीब बात है लेकिन कोई रिसीवर ही नहीं उठा रहा। इसी वक्त मैंने रिसीवर में आवाज सुनी, जहन्नुम में जाओ, और फिर दूसरी तरफ से रिसीवर रख दिया गया। इंस्पेक्टर सना मुझसे बोला, मुमकिन है कि गलत नंबर मिल गया हो, आप दोबारा डायल करके देखिए। मैंने क्रैडल दबाकर सिलसिला मुनक़ता कर दिया और फिर अलर्ट टिप नंबर डायल करने लगा। इस मर्तबा दूसरी तरफ घंटी बजते ही रिसीवर उठा लिया गया और आवाज़ आई, हेलो। मैंने सोचा कि बार बार ये बहाना नहीं चल सकेगा कि दूसरी तरफ से रिसीवर नहीं उठाया जा रहा है। ऐसी सूरत में ये मुमकिन था कि फिर इंस्पेक्टर सना खुद ही टेलीफोन पर मुंबई में जगदेश रमोली के घर से राब्ता कायम करता और फिर गुफ्तगू करने के लिए रिसीवर मुझे दे देता। हेलो, इस मर्तबा दूसरी तरफ से कदरे बुलंद आवाज में कहा गया। मैंने माउथपीस से हाथ हटाकर गुर्राते हुए कहा, अच्छा हुआ कि तुमने खुद ही रिसीवर उठाया है। मैंने इस तरह कहा जैसे अपनी बीवी की आवाज पहचान गया हूँ। क्या मतलब? दूसरी तरफ से बोलने वाला हैरतज़दा हो गया। तुमने मेरी जिंदगी अजीरन करके रख दी है। मैं गुस्सीले अंदाज में बोलता चला गया। बहुत दिनों से मुझे ये अंदाजा हो रहा था कि तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की बहुत भयानक गलती थी और अब तो इसमें कोई शुबा ही नहीं रहा। क्या बकवास है, दूसरी तरफ से कहा गया। आखिर तुम किससे बात कर रहे हो? मैं अपनी रो में बोलता रहा, मुझे तुम्हारी वजह से नरक में जलना पड़ रहा है। आखिर तुम्हें पुलिस से गलत बयानी करने की क्या जरूरत थी? क्या तुम किसी पागल खाने से बोल रहे हो? आवाज आई। मैंने अपनी बकवास जारी रखी। असल बात यह है कि मैं तुमको मुंबई से दिल्ली लेकर आया था और फिर तुम वहां से खुद ही वापस चली गई थी, जबकि मेरे प्रोग्राम में आगरा भी था। दूसरी तरफ से कहा गया, अगर तुम मेरे कोई बहुत बेतकल्लुफ दोस्त हो और मुझे परेशान करना चाहते हो तो यकीन करो कि अब मैं ज्यादा परेशान नहीं हूँगा। अब अगर तुमने संजीदगी से बात नहीं की तो मैं रिसीवर रख दूंगा। और फिर वही हुआ। मुझे तो अपनी ये बातें जारी रखना ही थी। नतीजा ये हुआ कि दूसरी तरफ से रिसीवर रख दिया गया। मैं अब भी बड़े गुस्से में बोलता रहा। इस वक्त बैरूनी दरवाजे पर आहट हुई। इंस्पेक्टर के अलावा मैंने और प्रिंसेस तारा ने भी इस तरफ देखा। वो कोई सब इंस्पेक्टर था जो दरवाजे ही पर रुक गया था। इंस्पेक्टर सना उठकर तेजी से उसकी तरफ गया। मैं माउथपीस में कहता रहा, अब कान खोलकर सुन लो। अब अगर पुलिस आए तो बिल्कुल ठीक ठाक बयान देना। अपने पिछली गलत बयानी पर माजरत कर लेना। नहीं, पुलिस तुम्हारी पिछली गलत बयानी पर कोई एक्शन नहीं लेगी, और अगर लेगी तो मैं इसे संभाल लूंगा। मैं फौरन वापस मुंबई आ रहा हूँ। अब बस भी करो, प्रिंसेस तारा इतनी मध्यम आवाज में बोली कि इंस्पेक्टर सना ना सुन सके। रिसीवर रख दो, मुझे शुबा है कि बात बिगड़ चुकी है। वो समझ चुकी थी कि मैं किसी से गुफ्तगू करने की बजाय ख्वामखा बोले चला जा रहा हूँ। इंस्पेक्टर सना ने सब इंस्पेक्टर से कुछ सुना था, फिर इसने कुछ कहा था और इसके बाद हमारी तरफ पलट आया। मैंने माउथपीस में कहा, बस अब मुझे और कुछ नहीं कहना, और फिर मैंने रिसीवर रख दिया। अरे, इंस्पेक्टर सना जल्दी से बोला, इनसे मेरी बात तो करा देते। ये आपने कब कहा था? मैं उस लहजे में बोला। हाँ, कहा तो नहीं था। इंस्पेक्टर सना ने एक तवील सांस ली। खैर, मैं उनसे फिर किसी वक्त राब्ता कायम कर लूंगा। अब मेरे लिए क्या इरशाद है? बस आपका थोड़ा सा वक्त और सर्फ होगा। लीजिए, वो आ ही गए। एक सब इंस्पेक्टर और एक ASI ड्राइंग रूम में दाखिल हो रहे थे। इंस्पेक्टर सन्हा ने मुझसे कहा, बस आप इन लोगों को अपना बयान लिखवा कर इस पर दस्तखत कर दें। ये काम भी बाकी है। मैंने मुंह बनाया। इसमें आपका ज़्यादा वक्त सर्फ नहीं होगा। इंस्पेक्टर सन्हा ने जल्दी से कहा, प्रिंसेस का बयान इनके पास लिखा हुआ मौजूद है। इसके नीचे आपको बस इसकी तस्दीक करना है और ये लिखवाना है कि आपकी बीवी ने गलत बयानी से काम लिया है, मगर अब आप उन्हें फ़ोन पर तंबीह कर चुके हैं कि वो दूसरी मर्तबा पुलिस से गलत बयानी ना करें। नोवार्ड पुलिस अफसर मेरे सामने आकर बैठ चुके थे। सन्हा ने प्रिंसेस तारा से कहा, जितनी देर में मिस्टर रमोली का बयान कलमबंद होगा, थोड़ी देर में आपसे तखलिये में बात करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप तकल्लुफाना बातों की ज़रूरत नहीं ऑफिसर। प्रिंसेस तारा खड़ी होती हुई बोली, मेरे साथ आइए। ड्राइंग रूम से अंदर जाने के लिए 2 दरवाजे थे। उनमें से एक दरवाज़ा टीवी लाउंज में खुलता था। प्रिंसेस तारा इंस्पेक्टर सन्हा को इसी दरवाजे से ले गई। नोवार्ड पुलिस ऑफिसर मेरा बयान लेने लगे, लेकिन अभी प्रिंसेस तारा को वहां से रुखसत हुए आधा मिनट भी नहीं गुजरा था कि दूसरे अंदरूनी दरवाजे से 2 आदमी अंदर आए। उनके हाथों में रिवॉल्वर और चेहरों पर निकाबें थीं। उनमें से एक आहिस्तगी से गुर्राया, खबरदार, रिवॉल्वर निकालने की कोशिश हमाकत होगी। फिर दूसरा आदमी बोला,
مسٹر امولی آپ ہمارے پاس آئیے، آپ کو ہمارے ساتھ یہاں سے نکل جانا ہے ورنہ پولیس ابھی آپ کو گرفتار کر لے گی، آپ کو یہاں سے جلد از جلد نکلنا ہے۔ اس افتاد سے پولیس والوں پر جو بھی گزری ہو لیکن خود میں بری طرح چکرا گیا تھا۔ بظاہر تو وہ دونوں آدمی میرے ہی ہمدرد معلوم ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ پولیس مجھے گرفتار کرنے والی ہے اور خود مجھے بھی دفتر انسپکٹر سنہا کا انداز کچھ عجیب سا لگنے لگا تھا۔ پرنسس تارا بھی اس شبے کا اظہار کر چکی تھی کہ بات بگڑ چکی ہے۔ جلدی کیجیے مسٹر امولی، وہ آدمی پھر بولا۔ اس کے لہجے میں اضطراب تھا۔ پھر میں بس کسی سحر زدہ شخص کی طرح اٹھ کر ان دونوں کی طرف بڑھتا چلا گیا اور وہ دونوں الٹے قدموں اسی دروازے کی طرف جانے لگے جدھر سے آئے تھے۔ اس دروازے پر بھاری پردے پڑے ہوئے تھے۔ وہ نقاب پوش جن کی توجہ صرف پولیس افسروں کی طرف تھی گھراتا ہوا ان دونوں سے بولا، میں مسٹر امولی کو لے کر یہاں سے نکل جاؤں گا لیکن میرا ساتھی اس وقت تک پردے کے پیچھے موجود رہے گا جب تک اسے اطمینان نہ ہو جائے کہ ہم باحفاظت یہاں سے نکل چکے ہیں۔ اس کے ریوالور کی نال پردے سے لگی رہے گی اور وہ جھانک کر تم دونوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھے گا۔ دونوں پولیس افسر خاموش رہے۔ وہ ساکت بیٹھے ہوئے تھے مگر ان کے چہروں سے بے چینی عیاں تھی۔ نقاب پوش مجھے لے کر ڈرائنگ روم سے نکل گئے۔ اب ہم ڈرائنگ روم میں تھے۔ پروگرام کے مطابق ان میں سے ایک وہیں رک گیا اور اس نے ریوالور کی نال پردے سے اس طرح لگا دی کہ ڈرائنگ روم میں موجود پولیس افسر پردے پر نال کے ابھار کو دیکھ سکیں۔ ان دونوں نقاب پوشوں نے آپس میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ پہلا نقاب پوش اپنے ساتھی کو وہیں چھوڑ کر میرا ہاتھ تھامے ہوئے تیزی سے ایک طرف بڑھتا چلا گیا۔ مجھے اس وقت اپنے اوپر رحم سا آ رہا تھا۔ میری حالت اب بھی ایک تنکے کی سی تھی جس کو لہریں بہائے لیے چلی جا رہی تھی۔ اس وقت میرے ذہن میں اس اندیشے نے بھی سر ابھارا تھا کہ یہ دونوں نقاب پوش رینوکا دیوی کے آدمی بھی ہو سکتے ہیں۔ اس طرح میں ایک بار پھر رینوکا دیوی کے حصار میں پہنچ سکتا تھا لیکن ایک بے بس تنکا بہنے کے سوا کر ہی کیا سکتا ہے۔ تم کون ہو دوست؟ میں بے اختیار پوچھ بیٹھا۔ میری آواز کچھ بھرائی ہوئی تھی۔ ہم پرنسس تارا کے خادم ہیں۔ تم اپنے ساتھی کو وہیں چھوڑ آئے، وہ کیسے نکلے گا؟ اسے یہاں سے نکلنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ اسی عمارت میں رہنے والے ملازموں میں سے ایک ہے۔ وہ بس اتنا کرے گا کہ ریوالور کی جگہ ایک چھڑی دروازے پر لگا دے گا اور خود باورچی خانے میں چلا جائے گا۔ اسے اپنے چہرے سے نقاب الگ کرنا ہے اور کپڑے تبدیل کرنے ہیں، بس۔ بہت تیزی سے چلتے ہوئے ہم دونوں میں ان چند جملوں کا تبادلہ ہوا اور پھر ہم عمارت کے عقبی دروازے سے گلی میں پہنچ گئے۔ یہاں ایک موٹر سائیکل کھڑی تھی۔ نقاب پوش نے اپنی نقاب چہرے سے الگ کر کے جیب میں رکھ لی اور موٹر سائیکل کا انجن سٹارٹ کر دیا۔ اس نے کہا، آپ میرے پیچھے بیٹھ جائیے۔ اس سے پہلے کہ پولیس حرکت میں آئے ہمیں یہاں سے محفوظ حد تک دور نکل جانا چاہیے۔ میں خاموشی سے اس کی بائک پر بیٹھ گیا۔ اس نے خود کو پرنسس تارا کا خادم بتایا تھا لیکن اس کے جواب سے میری تشفی نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ امکان اب بھی میرے ذہن میں سانپ کی طرح پھنکار رہا تھا کہ شاید میں پھر رینوکا دیوی کے جال میں پھنسنے والا ہوں۔ موٹر سائیکل فراٹے بڑھتی ہوئی گلی سے نکلی اور بڑی سڑک پر دوڑنے لگی۔ میرا ساتھی بولا، اب ہم محفوظ ہیں۔ میں پوچھ بیٹھا، پرنسس نے تم لوگوں سے کس وقت کہا تھا کہ مجھے یہاں سے نکال لے جاؤ؟ انہوں نے کہا نہیں تھا بلکہ صرف اشارہ کیا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ انسپکٹر کے ساتھ ٹی وی لاؤنج میں داخل ہو رہی تھی۔ انہیں کیسے معلوم ہوا کہ پولیس مجھے گرفتار کر لے گی؟ اس وقت تک انسپکٹر سنہا نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ یہ تو پرنسس ہی جانتی ہوں گی۔ میں آپ کے اس سوال کا جواب دینے سے قاصر ہوں۔ اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ قریب ہی کی ایک اور عمارت میں، اس نے جواب دیا۔ وہاں تک پہنچنے میں بس 1 منٹ اور لگے گا۔ اس کا اندازہ بالکل درست ثابت ہوا۔ شاید پورا 1 منٹ بھی نہیں گزرا تھا کہ موٹر سائیکل ایک چھوٹی سی عمارت کے احاطے میں داخل ہو گئی۔ یہ میرا گھر ہے، میرے اجنبی ساتھی نے موٹر سائیکل برآمدے کے سامنے روک کر انجن بند کرتے ہوئے کہا۔ یہاں آپ کو پرنسس کے گھر جیسا آرام تو نہیں مل سکے گا، تاہم آپ کے لیے ایک کمرے کو حتی الامکان پرآسائش بنا دیا گیا ہے۔ اتنی جلدی میں زیادہ کچھ ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ پرنسس نے مجھے کل رات ہی اس بارے میں ہدایت دی تھی۔ اوہ، میں ہونٹ سکیڑ کر بولا، تو کیا انہیں کل رات ہی معلوم ہو گیا تھا کہ ایسا ہوگا؟ شاید انہیں کچھ شبہ تھا۔ ہم یہ باتیں کرتے ہوئے مکان میں داخل ہوئے۔ دروازہ کھولنے والا ایک بوڑھا ملازم تھا۔ اچانک میرے کانوں میں رینوکا کی سرگوشی گونجی، ونود کمار۔ میں چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، حالانکہ یہ میری حماقت ہی تھی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ میں نے اس کی آواز سنی ہو تو وہ مجھے دکھائی بھی دی ہو۔